جی ان کو کیا کہتے ہیں وہ جو رقیہ سے لوگوں کو ہیل کرتے ہیں. اسلامک ڈاکٹرز کہہ لیں، حکیم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. ایک حکیم صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پیشنٹ جایا کرتے ہیں اور پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس واپس جاتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یار ویری گڈ، آپ کے اوپر تو ٹریٹمنٹ بڑی زبردست قسم کی ورک کر رہی ہے. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا رکیے، ریلیکس کریں، ایوری تھنگ از فائن. آپ نے اس کا کریڈٹ آپ کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ حکیم صاحب کو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میں امپروو ہوں. ڈاکٹر تب جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم کا نمبر لیتا ہے، اس کا ایڈریس لیتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. اور حکیم کو تب کے کہتا ہے کہ یار تم جاہل آدمی ہو، تم میرے پیشنٹس کو کیا گمراہ کر رہے ہو، وہ تو ٹریٹمنٹ دینا میرے سے چھوڑ دیں گے اور پھر وہ مر جائیں گے. یہ رقیہ سے کیسے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، آپ مجھے خود بتائیں. تو اس سارے غصے کے دوران جو حکیم صاحب ہوتے ہیں نا، وہ سکون سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا کمپوز ہوتا ہے تو جو حکیم ہے اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم ایک کھوتے ہو. ڈاکٹر تپ جاتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے میں نے MBBS کیا ہوا ہے، میں نے اتنے سال ڈاکٹری کو دیے ہوئے، تم کہہ رہے ہو کہ میں کھوتا ہوں، تم پاگل ہو. اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہنا شروع کر جاتا ہے، اور وہ کہہ کے پھر وہ ذرا تھوڑا سا نا پھر ذرا کمپوز ہوتا ہے. تو حکیم کہتا ہے کہ میرے بھائی، میرے ڈاکٹر بھائی، اگر میرے 2 یا 3 لفظ کہ تم ایک کھوتے ہو، اگر تمہارے اندر اس نے اتنی ہلچل پیدا کر دی کہ تم پاگل ہو گئے ہو غصے سے، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کا کلام، خدا کے لفظوں میں، قرآن مجید میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ ہیل کر سکتے ہیں. کیا تم یہ کہہ رہے ہو؟ کیا تم سمجھ نہیں سکتے ہو کہ اگر ایمان ہو اور صحیح طریقہ کار ہوتا اور خدا کے ساتھ اگر آپ کا ایک راستہ مقرر ہوا ہو تو آپ بالکل قرآن مجید کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. لوگ سورہ رحمان پڑھ کے، بہت ساری اور صورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ہیل کرتے ہیں. اس ساری کہانی کی کتنی ایک جنون وہ ہے وہ مجھے نہیں پتا، میں اس چیز میں کبھی گیا ہی نہیں ہوں. سنی میں نے بہت لوگوں سے یہ کہانی تھی، پھر سے سنی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس کا ایک بہت امپورٹنٹ مدعا یہ تھا کہ جو لفظ ہوتے ہیں، جو لفظ کے اندر گہرائی ہوتی ہے، جو اس کے اندر سویٹنس ہوتی ہے، جو اس کے اندر محبت ہوتی ہے، پھر جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، وہ انسان کو افیکٹ کرتا ہے. آبویسلی سب سے زیادہ خوبصورت لفظ خدا کا ہوتا ہے، مگر انسان بھی جب آپس میں بات کرے، بہت سارے لوگ اپنے امپلائیز سے، اپنے نوکروں سے، اپنے کام والوں سے جب بدتمیزی سے، سختی سے بات کرتے ہیں، وہ بخلا جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، ان کی کریٹیوٹی ڈیڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا ہر وقت ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ابھی کس وقت کس بات پہ ڈانٹ پڑ جائے گی، مار پڑ جائے گی، کیا ہو جائے گا. بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ایک بڑی زبردست قسم کی سیئنگ یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا کہنے کو نہیں ہے تو اپنا منہ بند رکھیں. یہ ساری باتیں جو زبان ہے، زبان کی جو پکڑ ہے، ایون ایگزیکٹ سورسز نہیں یاد، میں سورسز اس لیے بتا نہیں سکتا ہوں، میری بات کو ویسے نہ مانا کریں آپ، انٹل انلیس آپ اپنی سورسز خود ہی گوگل کر لیا کریں. مگر ایک روایت کے مطابق عورتوں کا زیادہ تر دوزخ میں ہونا ان کی زبان کا باعث بھی بن سکتی ہے. اچھا، اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ کہانی، اس کی انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے کہ ایک سائیکالوجی کی کیس اسٹڈی ہے، اٹس کالڈ بیشنگ بوبو. بیشنگ بوبو میں اس کا جو کیس اسٹڈی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ ایک بیشنگ بوبو گوگل کر سکتے ہیں. اس کا مدعا یہ تھا کہ دے وانٹڈ ٹو سی کہ مرد اور عورت میں سے زیادہ اگریسو کون ہے. سو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جو مرد ہے وہ بھی اگریسو ہے اور جو عورتیں ہیں وہ بھی اگریسو ہیں، مگر ان کا جو اگریشن نکالنے کا طریقہ ہے وہ دونوں کے لیے بڑا فرق ہے. جو عورتیں ہوتی ہیں وہ وربل طریقے سے اگریسو ہوتی ہیں، وہ سلینڈر کرتی ہیں، وہ اپنی زبان کو استعمال کر کے اگلے کو اس کا حساب کتاب کرتی ہیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں بالکل، مگر وہ جو فزیکل ان کی ہے وہ اس کو استعمال کر کے، مار پیٹ کر کے وہ اپنی ایگریشن کو نکالتے ہیں. تو آبویسلی اس سے ایک بڑی کامن سینس یہ بنتی ہے کہ اگر مرد اگریشن کی وجہ سے دوزخ جائے گا تو اس کی فزیکل ہوگی، اور اگر عورت اگریشن کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی تو وہ اس کی وربل ہوگی. ورڈز ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہیل، یہ ایک بڑی ویسٹرن کہاوت ہے کہ جی ورڈز ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہیل، اینڈ ورڈز ہیو دا کیپیسٹی ٹو ہیل. میں بہت سارے کپلس کو جب کئی دفعہ اگر وہ پبلکلی لڑ رہے ہوں اور مجھے دیکھنے کو مل جائے
تو میں صرف سب سے کامن چیز یہ دیکھ سکتا ہوں کہ الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، سچویشن کو ڈیفیوز کرنے. بالکل پاکستانی پولیٹیکل سینیریو ہوتا ہے جس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار آؤ بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر کے لاجکس اور فیکٹ پیش کر کے سارٹ آؤٹ کر لیتے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا، لوگ چپنے والی باتیں کر رہے ہوتے. تم نے یہ کہا، تمہاری اوقات کیا ہے، میں نہ ہوتی یا ہوتا تو تم کیا ہوتے. یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اگلے کو چبھانے کے لیے، اگلے کو پاگل کرنے کے لیے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک اگین اس کی بھی میں تصدیق کر کے آپ کو کوئی سائنٹیفک فگر نہیں دے سکتا ہوں، مگر یہ کہتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ جن گھروں میں لوگ بہت اونچی اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور بہت غصے سے بات کرتے ہیں، ان گھروں میں پھول جلدی مرجھا جاتے ہیں. اور مجھے ایسے ان چیزوں میں اس کی ٹروتھ لگتی ہے، کیونکہ یہ ایسے ہی نہیں بنتی آ رہی ہوتی. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، چاہے وہ اگر غلط راستے میں بھی نکل جائے تو وہ ایک نہ ایک سچی کہانی سے ہو کے ہی آ رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے اس رمضان میں کیا سیکھا. اور اس رمضان میں میں نے جب بچپن میں اسلامیات پڑھی تو اسلامیات کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ غریب آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سارٹ آف فورس سارٹ آف سے کہ یار میں نے تو شاید یہ نہیں سیکھا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے تو انسان ایک سیلفش انسان ہوں تو میں اپنے بارے میں پہلے سوچ رہا ہوتا ہوں. بٹ آئی کین ٹیل یو ون تھنگ کہ جب روزے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے آپ کو قابو رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری روزہ رکھنا ہے. کیونکہ سڑکوں پہ میں نے لڑائیاں بھی ہوتے ہوئے دیکھی جو اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں نارمل دنوں میں، کیونکہ لوگ اپنے آپ پہ سے نکل جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا جو بھوک کے ساتھ کنیکشن ہے اپنی اینگر کنٹرول کرنے کا وہ کیا ہے. اور ایون میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ الحمدللہ غصہ ایگزیکیوٹ نہیں کیا مگر نارمل سے زیادہ غصہ آ گیا. میری رمضان ایسے گزری، اب ختم ہونے پہ آ رہی ہے، جاتی ہوئی مہمان ہے. آپ نے اس رمضان سے کیا سیکھا؟ کامنٹ سیکشن میں پلیز بتائیے گا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے. تھینک یو ویری مچ.